Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to join my channel Islam of World. ہم آپ کو اپنے چینل اسلام آف ورلڈ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسلام آف ورلڈ آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں اسلامی معلومات، اور اس سے پہلے آپ کئی ویڈیوز دیکھ چکے ہیں، لیکن آج ہم جو آپ کو ویڈیو دکھانے والے ہیں وہ ایک لیڈر ہیں اور ایم پی اے ہیں میرے خیال سے کسی بھی علاقے سے، اور ان کی ایک بڑی عظیم کانفرنس ہوئی ہے ان کے علاقے میں، اور انہوں نے لوگوں کو وہاں پر بلا کر لوگوں کو بتایا کہ آؤ آج آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہو کہ آپ نے مجھے ووٹ دیا ہے، کیا میں نے آپ کے ووٹ کا حق ادا کیا ہے یا نہیں کیا۔ تو وہاں پر وہ اپنے کیے ہوئے کام بھی لوگوں کو بتاتے ہیں، میں نے یہ کیا، تو آپ آج میرا گریبان بھی پکڑ سکتے ہیں۔ تو آپ کو پاکستان جیسے ملک میں بہت ہی کم ایسے لوگ ملتے ہیں، تو چلیے دیکھتے ہیں ان کی اس پروگرام کے اندر کہ وہ ہمیں کیا دکھانے والے ہیں، کیا انہوں نے کیا ہے اور کیا لوگوں سے وہ مطالبہ رکھ رہے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب لازمی کریں، لائک نہیں کیا تو لائک کریں، اور کامنٹس بھی ضرور کیجیے گا۔ تو اب ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو اسلام کے متعلق آپ کو بہت کچھ بتائے گی۔ تو اب آپ سنیے یہاں پر ان کا یہ پروگرام، اور دیکھیے کہ ان کا عوام سے کیا مطالبہ ہے اور انہوں نے عوام کے لیے کیا کیا ہے۔ چلیے۔ علامہ محمد احمد لدھیانوی کی قیادت میں آگے بڑھ رہے۔ او سیاد تو جاندہ نہیں اسی لوگاں کیڑے قبیلے آدھے، او سیاد تو جاندہ نہیں اسی لوگاں کیڑے قبیلے آدھے، او ایسی لوہے دے سنگل تروڑ دیتے کی وخانہ پنجرے تیلے آدھے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلا آلہ واصحابہ ومن تبعہم اجمعین۔ بآواز بلند درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ سامعین محترم، آج 4 اگست یوم جنگ کے طور پر جنگ کی تاریخ میں پہلی بار منایا جا رہا ہے۔ آپ حضرات جس محبت، شوق، لگن، پیار کے ساتھ تشریف لائے، میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے جس سے میں زندہ دلان جنگ اور عشاق صحابہ و اہل بیت کہ جن کا آج منظر یہ تھا کہ قریباً 4 بجے جب میں اپنی رہائش گاہ سے روانہ ہوا تو شہر کی مرکزی شاہراہوں کا افتتاح کرنے کے بعد جب میں ہسپتال میں افتتاحی تقریب کا حصہ بنا تو اس وقت 5 گھنٹے گزر چکے تھے، اور ان 5 گھنٹوں میں لگاتار مسلسل جنگ کے نوجوان، جنگ کے بزرگ، جنگ کے چھوٹے چھوٹے بچے، بیٹے اور بیٹیاں، مائیں اور بہنیں مسلسل دعائیں دے رہے تھے اور مسلسل پیدل چل رہے تھے۔ میں نے بہت سو کی آنکھوں میں محبت کے آنسو دیکھے، میں نے بہت سو کی زبانوں پر علامہ اعظم طارق شہید رحمت اللہ علیہ سے بیتے ہوئے پل جن کا اظہار وہ اپنے جذبات میں کر رہے تھے، میں نے انہیں سنا۔ یہاں تک جب میں پہنچا تو مجھے ایک بات کا یقین ہو گیا، جانے والے کبھی دنیا سے جاتے نہیں ہیں۔ راستہ روکنے والے کے ذہن میں شاید یہ بڑی چھوٹی سی، حقیر سی، بدبودار سوچ ہوتی ہے کہ شاید
علامہ محمد اعظم طارق کو گولی کا راستہ، دہشت گردی کا راستہ، اور ایک پارلیمنٹیرین کو اسلام آباد کے گرڑا موڑ پر اس طرح سے شہید کر دینے سے شاید وہ دنیا سے چلا جائے۔ ایک قرآنی زندگی تو وہ ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے بل احیاء ولکن لا تشعرون، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں ان کو تم مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ لیکن آج علامہ اعظم طارق کی شہادت کے 20 سال کے بعد اسی جنگ میں جس محبت، پیار اور جس طرح سے یہ مناظر دیکھتا ہوا میں آج اس جلسہ گاہ تک پہنچا، ایک شعور تو وہ ہے جو قرآن کہتا ہے کہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں ہے، لیکن یہ جو آنکھوں سے نظر آنے والا، یہ جو آنکھوں سے دیکھے جانے والے مناظر ہیں، ان سے دنیاوی طور پر ایک شعور اللہ نے ہر ایک کو دیا ہے، اور وہ یہ ہے جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں مت کہو کہ 3 دن کا شوق ختم ہوا اور بات ختم ہو گئی، جو اللہ کے راستے میں قربان ہو جائیں مت کہو چند دن چند مہینے گزرنے کے بعد بات ختم ہو گئی۔ آؤ میں یہاں پر بیٹھے ہوئے اس شاہ کے مصطفیٰ، اس شاہ کے صحابہ و اہل بیت کے جذبات کو سامنے رکھ کر کہتا ہوں 20 سال گزر گئے، یہ قوم نہ اعظم طارق کے کام قبولی ہے نہ اس کے کاز قبولی ہے۔ اس قوم نے اس کو یاد رکھا ہوا یا نہیں رکھا ہوا؟ یہاں 4 اگست جب میں شہداء کی بات کرتا ہوں، آج 4 اگست کو پولیس کے یوم شہداء کے طور پر بھی منایا جاتا ہے۔ میں پولیس کے شہداء کو بھی سلام محبت پیش کرتا ہوں، باجوڑ کے شہیدوں کو بھی سلام محبت پیش کرتا ہوں، ان کی شہادتوں پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میں کشمیر کے شہداء کو بھی جنہیں 5 اگست کے انتہائی ظالمانہ اقدام کے بعد ان کے حق سے محروم کر دیا گیا، کشمیر کے شہیدوں کی شہادت کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور اس وقت ملک کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدات کے محافظ علماء کرام ہو جو ختم نبوت کے محاذوں پر کھڑے ہیں، ناموس صحابہ اہل بیت کے محاذوں پر کھڑے ہیں، یا پاکستان کی افواج ہو جو پاکستان کی جغرافیائی سرحدات کے محافظ بن کے کھڑے ہیں، حق نواز کو بھی سلام ہے، عزیز بھٹی کو بھی سلام ہے، اسار القاسمی کو بھی سلام ہے، میجر راشد منہاس کو بھی سلام ہے، شاہ الرحمان فاروقی کو بھی سلام ہے، نارووال چونڈا کے مقام پر شہید ہونے والوں کو بھی سلام ہے، اور آج جو غازیان ہیں حافظ عاصم منیر کو بھی سلام ہے، اورنگزیب فاروقی کو بھی سلام ہے۔ یہ سرحدات کے محافظ، نظریاتی سرحدات کے محافظ جس طرح جنرل عاصم منیر کی قیادت میں آگے بڑھ رہے ہیں، یہ نظریاتی سرحدات کے محافظ اسی طرح قائد اہل سنت علامہ محمد احمد لدھیانوی کی قیادت میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں جنگ سے محبت کرنے والے شہداء کے مزارات پر حاضری کے لیے آنے والے آج جن کے چہرے کھل اٹھے اور وہ کہتے ہیں مولانا صاحب آپ کی الیکشن کمپین میں آئے تھے، تب کے جنگ میں اور آج کے جنگ میں بڑا فرق ہے۔ میں اپنے دور دراز سے تشریف لانے والے معزز مہمانوں سے یہ کہتا ہوں، اس شہر کی بہتری لانا میری ذمہ داری میں شامل تھی، چونکہ میرے قائدین نے جاگیرداروں کے خلاف، وڈیروں کے خلاف
ظالموں کے خلاف جس طرح سے جنگ کی مشکل ترین سیاسی صورتحال سے گزر کر یہاں کے غریب کی آواز بنے، مڈل کلاس طبقے کی آواز بنے، 2018 میں قائد اہل سنت علامہ محمد احمد لدھیانوی کی قیادت میں جب آپ نے مجھ پر اعتماد کیا تو میری تمنا یہ تھی میرے منتخب ہو جانے کے بعد اور یہاں پر محلات میں بیٹھ کر منتخب ہونے والوں میں واضح فرق یہ ہے، میرے بچے کا ہسپتال وہی ہے جو جنگ کے عام آدمی کا ہسپتال ہے، میرے بچوں کا سکول وہی ہے جو جنگ کے عام آدمی کے بچوں کا سکول ہے، میرا رہن سہن وہی ہے جو جنگ کے عام آدمی کا ہے۔ الحمدللہ اس تکلیف کو میں نے محسوس کیا۔ اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ میرے ساتھ مل کر آپ سب ایک مرتبہ کہیے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ اللہ کا فضل ہوا کہ میرے دل میں ایک تمنا تھی چناب نگر میں عشاق مصطفیٰ بیمار ہو جائیں تو منکرین ختم نبوت دل کا علاج کریں۔ جانے والا وہ ہے جس کے دل میں ختم نبوت کا عقیدہ، علاج کرنے والا وہ ہے جو منکر ختم نبوت ہے۔ میں نے کہا یا اللہ موقع دے، دل کا ہسپتال بنے اور ختم نبوت کے نام سے بنے۔ جنگ کے لوگوں، میرے آنے والے علماء مہمان اپنی دائیں جانب دیکھیے، الحمدللہ ختم نبوت کے نام سے دل کا ہسپتال بن چکا ہے۔ کی سپورٹ تیرے نام ہے معاویہ اعظم، ووٹ تیرے نام ہے معاویہ۔ اور دوسری جانب دیکھیے حضرت حسین ابن علی ہیلتھ بلاک 200 بیڈ پر مشتمل، یہ ہیلتھ بلاک بن گیا یا نہیں بن گیا؟ الحمدللہ جن راستوں سے آپ گزر کر آئے ہیں وہ بھی بن گئے یا نہیں بن گئے؟ میرے ذہن میں یہ تھا یہ کوئی بڑا مشکل کام ہے، اگر آسان ہوتا تو بہت سے لوگ کر لیتے۔ مجھے وہاں پہنچ کر پتا چلا یہ زیادہ مشکل نہیں تھا، لیکن یہاں آنے والوں کی نیت ہی نہیں تھی، وہاں پہنچنے والوں کا پروگرام ہی کچھ اور تھا۔ ہم وہاں پہنچے، اپنے جنگ کے لوگوں کے لیے پہنچے، اور مجھے پتا ہے سڑکیں سونے کی بھی بن جائیں، مجھے پتا ہے میڈیکل کالج بھی بن جائے، مجھے اس بات کا پتا ہے جنگ یا کوئی بھی شہر مکمل ترقی کر جائے، قوم کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ تڑپتی ترستی رہے اور نمائندے کے منہ میں زبان ہو لیکن حرکت نہ کرے، تو آپ بتائیے ووٹر کیا چاہتا ہے؟ وہ ووٹر کو چھوڑو، مسلمان کا دل کیا چاہتا ہے؟ محمد عربی کی بیٹی، ابو بکر صدیق کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ تکلیف میں ہو، مسلمان نمائندے ایوانوں میں بیٹھے، قوم کی بیٹی حضور اور ابو بکر صدیق کی بیٹی کے لیے بات نہ کر سکتے ہوں۔ الحمدللہ ہم عافیہ کی آواز تھے، ہیں اور رہیں گے، ہم ختم نبوت کی آواز تھے، ہیں رہیں گے، ہم صحابہ کی عزت کی آواز تھے، ہیں رہیں گے، ہم جنگ کی آواز تھے، ہیں رہیں گے انشاءاللہ۔ جیوے 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 معاویہ اعظم، جیوے 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 معاویہ اعظم، جنگ کے جوانوں کی سپورٹ تیرے نام ہے معاویہ اعظم، ووٹ تیرے نام ہے۔ آج جب یوم جنگ 170 سال پرانے ضلع میں منایا جا رہا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ یوم جنگ آپ منا کیوں رہے ہیں؟ میں نے کہا دیکھو، دکان کے لیے وقت نکلا، کاروبار کے لیے وقت نکلا، رشتہ دار کے لیے وقت نکلا، آؤ آج مل کر جنگ کے لیے بھی وقت نکالتے، آؤ آج جنگ کے لیے مل بیٹھیں، آؤ آج جنگ کی بات کریں، آؤ آج جنگ کی تعمیر و ترقی کی بات کریں۔ جب جنگ کی تعمیر و ترقی کی بات کی جاتی ہے، جنگ کی تعمیر کی بات کی جاتی ہے، تو میرے سامنے 35,000 ووٹ
جو میری مخالف صندوقڑی میں گیا اور اس کا تعلق جنگ سے ہے. میرے سامنے 15,000 کے قریب میرا مخالف ووٹ جو دوسری صندوقڑی میں گیا ان کا تعلق بھی جنگ سے ہے. مجھے الحمدللہ 70,000 کے قریب ووٹ ملے. میں ان 15,000 اور 35,000 لوگوں کو یوم جنگ کے موقع پر مخاطب کر کے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے 15,000 ووٹ مخالف 35,000 ووٹ مخالف کس لیے دیا؟ اگر آپ نے اس لیے دیا تھا، آپ کو اس کی شکل میں جنگ کی بہتری نظر آتی تھی، آپ کو اس کی شکل میں جنگ کی حقیقی ترقی نظر آتی تھی، ہم نے نعرے نہیں لگائے. آج 5 سال کے بعد یوم جنگ کے موقع پر جنگ کی عوام کی کھلی کچہری میں آپ کے سامنے ان 35 اور 15,000 لوگوں کو مخاطب کر کے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر جنگ کی تعمیر و ترقی کے لیے آپ اس گروپ میں تھے، آج جب آنکھوں سے دیکھ لیا جنگ بدل چکا ہے تو اب ووٹ آنا چاہیے، لیکن وہاں نہیں بلکہ وہاں جہاں صدیق کے غلام رہتے ہیں. جیوے 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 معاویہ اعظم، جیوے 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 معاویہ اعظم. جنگ کے جوانوں کی سپورٹ تیرے نام ہے معاویہ اعظم، ووٹ تیرے نام ہے معاویہ اعظم، ووٹ تیرے نام ہے. اور میں جانتا ہوں اس بات کو، بہت سے لوگوں کو نوکریاں ضرورت تھی، میں نہیں دے سکا ہوں گا. میں جانتا ہوں اس بات کو، بہت سے لوگوں کے تبادلے نہیں ہو سکے ہوں گے، بہت سی گلیاں ابھی بھی بننی باقی ہیں. مجھے پتا ہے ابھی بہت سی گلیوں میں سیوریج کے مسائل ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ بہت سی میری ریڈار پر نہیں ہیں. مجھے پتا ہے 300 سے 350 کے درمیان میں گلیاں ہیں جن میں ابھی تک لوگ سیوریج کی تکلیف میں ہیں، اور الحمدللہ 1,000 کے قریب الحمدللہ لوگوں کو تکلیف سے، گلی محلے کی تکلیف سے نکالا بھی جا چکا ہے. اللہ کا شکر ہے ہم نے بتدریج اس پہ کام کیا، بہتری کی طرف لوگ آ رہے ہیں، صورتحال بدل رہی ہے. لوگ کہتے ہیں یوم جنگ آپ اس لیے منا رہے ہیں کہ جنگ پیرس بن گیا. میں نے کہا پیرس نہیں بنا. ایک خوشی اس وقت ہوتی ہے جب آدمی عمرے پہ پہنچ جاتا ہے، اور ایک خوشی اس وقت ہوتی ہے جب پاسپورٹ پہ عمرے کا ویزا لگ جاتا ہے. ابھی آپ پہنچے نہیں ہیں لیکن صحیح طرف جانے کا ویزا یوم جنگ پر لگ گیا ہے. نعرہ تکبیر، شہزادے اہل سنت مولانا معاویہ اعظم طارق. معاویہ اعظم، جیوے 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 معاویہ اعظم. صحیح سمت میں روانہ ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ بولو، ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ جو ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں صحیح سمت میں روانہ ہو گئے. الحمدللہ صحیح سمت میں روانہ ہو گئے. اب یہ صحیح سمت میں صرف ہم نہیں روانہ ہوئے، صرف ہم نہیں روانہ ہوئے. اور یہ میں بات آپ کو بتاتا چلوں، آپ نے تشہیری مہم میں بھی پڑھ لیا ہوگا، یہ یوم جنگ صرف 4 اگست کا نہیں ہے، یہ ہماری 10 روزہ تقریبات ہیں. یوم جنگ اور یوم پاکستان یہ قدم با قدم چلیں گے. یوم جنگ 4 اگست سے لے کر 14 اگست تک منایا جائے گا، اور آنے والے جمعے کو جنگ کی گلیوں، چوکوں، چوراہوں میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے یوم جنگ منائیں گے. جیوے 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 معاویہ اعظم، جیوے 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 معاویہ اعظم. جنگ کے جوانوں کی سپورٹ تیرے نام ہے معاویہ اعظم. آنے والے جمعہ 11 اگست بنتی ہے، اور عالمی سطح پر 11 اگست کو ڈاٹر اینڈ سن ڈے، بیٹی اور بیٹے کے دن کو منایا جاتا ہے. ہم 11 اگست کو
जंग के छोटे छोटे बेटियां और छोटे छोटे बेटे मासूम बच्चे निकलकर यौम जंग मना रहे होंगे और वो ये बता रहे होंगे गद्दारे वतन के लिए जंग में जगह नहीं है, दहशतगर्द के लिए जंग में जगह नहीं है, मेरे मुल्क के इदारों को धमकाने वाले के लिए, 40 डिग्री वाले के लिए जंग में तो क्या पाकिस्तान में भी जगह नहीं है इंशाअल्लाह। आज़म वोट तेरे नाम है, जीवे 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 मुआविया आज़म, जीवे 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 मुआविया जरनैल आध्यान साडा एहसान है असां महंगियां गड्डियां त्रुट्टे रोडां ते चला ते आवाम दियां खिदमतां पाए करे ले आए हुण गल खोल नहीं गई। एक्साइज वाले चेक किया सारियां गड्डियां 2 नंबर, तेरी गाड़ी दोबारा आ जाएगी, उस मां का बेटा दोबारा नहीं आएगा, उस बच्चे का बाप दोबारा नहीं आएगा जिसको दिन दिहाड़े कुचल दिया गया। मेरे मुल्क के इदारों को धमकाने वाले 9 मई के वाकयात के इन मरकजी मुल्जिमान को यौम जंग आज का और यौम जंग 11 अगस्त का बता देगा। तुम्हारी जगह आज भी नहीं है, आने वाली नस्लों में भी नहीं है इंशाअल्लाह। और हमने इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह जंग, जिस तरह मुझसे पहले यहां डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि अब 400 बेड से जायद के हॉस्पिटल में हमें मेडिकल कॉलेज की तरफ बढ़ना आसान है। इंशाअल्लाह हम मेडिकल कॉलेज की तरफ बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और मेरे आज़म दावीर प्यारा तेरा दीवाना है जंग जो सारा। मौलाना आजम तारिक शहीद रहमतुल्लाह अलैह के जमाना में 100 से ज्यादा एकड़ जमीन स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट के लिए मंजूर हुई। यहां मेरे स्मॉल इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले ताजर बिरादरी के दोस्त मौजूद हैं। आज 20 साल का अरसा गुजरा स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट के लिए। जब मैंने उस्मान बुज़दार के जमाना में अखबार में इश्तिहार दिलवाया, 400 से ज्यादा दरखास्तें मौसूल हुई। सियासी अफरा तफरी की वजह से वो अल्लामा आज़म तारिक शहीद रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी में वो शुरू होने वाला ख्वाब अभी तक अपनी ताबीर तक नहीं पहुंचा। मेरे अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह हम टैक्स फ्री जोन जंग को करार दिलवाएंगे और यहाँ इंडस्ट्री लगने के बाद जंग के 25 से 30 हजार लोगों के लिए रोजगार के मौके पैदा करेंगे। आज़म दावीर प्यारा तेरा दीवाना है जंग जो सारा। तेरा प्यारा प्यारा अंदाज है, तू फैलाया फुलाया काज है। तेरा प्यारा प्यारा अंदाज है, तू फैलाया फुलाया काज है। ये कारोबार यहाँ मजमे में मौजूद हैं हमारे बहुत ही काबिल एहतराम दोस्त जिनका ताल्लुक जंग से है। आज मैंने उनको इस तकरीब में दावत दी, वो तशरीफ लाए। इनका ताल्लुक जंग से है, लेकिन ये कारोबार फैसलाबाद में करते हैं। वहां फैसलाबाद में ये कोई खुशी से कारोबार नहीं करते, बल्कि वजह ये है यहां पर बिजनेस के मौके उस तरह से मौजूद नहीं है जिस तरह से फैसलाबाद में मौजूद हैं। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह 70s में जो सूतर मंडी जंग से चली गई, हम वही रौनकें दोबारा लाने की कोशिश करेंगे। और बात रही अमन की, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अकाबरीन ने जंग को कुर्बानियां देकर अमन दिया। जंग में मुहर्रम आने पर कर्फ्यू लग जाया करते। जंग में मुहर्रम आने पर एक पूरे मुल्क में बेचैनी फैल जाया करती। इस बार 8 मुहर्रमुल हराम को एक जंग के हमारे दोस्त के ऑटो रिक्शा में बैठकर मैंने जंग के तमाम रोड भी विजिट किए और एक चैनल को इंटरव्यू भी दिया। मुझे मेरे इंटरव्यू लेने वाले दोस्त ने कहा, आप 8 मुहर्रमुल हराम को जंग की चौकों चौराहों गलियों में रक्शे पे जा रहे हैं,
میں نے کہا بڑی شاہراہوں کا کوئی فائدہ نہیں اگر امن نہ ہو، بڑی شاہراہوں کا کوئی فائدہ نہیں اگر سکون نہ ہو۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ان 5 سالوں میں جنگ نے جو مثالی امن، اور علامہ اعظم طارق شہید رحمت اللہ علیہ نے جلتی ہوئی آگ میں جو امن کی شمع جلائی تھی، آج اس کی مثال ایک مرتبہ پھر نظر آ رہی ہے کہ سال ہا سال گزر جانے پر باقی اضلاع کا امن تو زبر زیر ہو سکتا ہے۔ آپ بتائیے جنگ کا امن مثالی ہے یا نہیں ہے؟ اور اگر ہے تو اس کے پیچھے پھر کردار علامہ اعظم طارق کا ہے۔ معاویہ اعظم زندہ باد، معاویہ اعظم زندہ باد، معاویہ اعظم زندہ باد، معاویہ اعظم زندہ باد۔ میں اگر شکریہ ادا کروں تو بڑی تعداد میں علماء کرام تشریف فرما ہیں، تاجر برادری کے دوست تشریف فرما ہیں، ہمارے سنی علماء کونسل کے تحصیل 18 ہداری، سنی علماء کونسل تحصیل شورکوٹ، سنی علماء کونسل تحصیل احمد پور سیال کے تمام دوست موجود ہیں، تاجر برادری سے تعلق رکھنے والے تمامی احباب موجود ہیں، ملک بھر سے تشریف لانے والے معزز و محترم ذی وقار علماء کرام تشریف فرما ہیں، جن میں آپ نے علامہ حشام الہی ظہیر کو یہاں گفتگو کرتے ہوئے سنا، علامہ عبد القدیر خاموش تشریف لائے، علامہ سعید الرشید عباسی تشریف لائے، میرے دل کے بہت قریب حضرت مولانا مفتی احمد ضیاء تشریف لائے، اور میرے دل کے بہت قریب مفتی ابو محمد یہاں تشریف لائے، ہمارے محترم شیخ افتخار صاحب، شیخ انعام اللہ صاحب، شیخ عبد الوحید صاحب، افتخار لودھی صاحب، امتیاز موتی صاحب، شیخ مولانا یعقوب طارق صاحب، حیدر علی صاحب، مولانا عزیز الرحمان صاحب، دیگر ہمارے یہاں پر شعراء جنہوں نے اپنا اپنا کلام پیش کیا، میں تمام کی تشریف آوری پر دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور مجھے کچھ دوستوں نے کہا ان کو بھی کچھ کہیں، ان کو بھی کچھ کہیں جو آپ کو بہت کچھ کہتے ہیں۔ میں نے کہا ان کے بہت کچھ کا جواب آج آپ نے سب کچھ دے دیا ہے، آپ کے سب کچھ جواب کے بعد مزید کسی بات کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ معاویہ اعظم زندہ باد، معاویہ اعظم زندہ باد، معاویہ اعظم زندہ باد۔ اور میرے وہ دوست جو کہتے ہیں مولانا ہم بھی چاہتے ہیں یونیورسٹی بنے، ہسپتال بنے، ہم بھی چاہتے ہیں ختم نبوت کے نام سے چوک چوراہے بنے، بلال حبشی کے نام سے ہسپتال بنے، چوک چوراہے بنے۔ میں ان سے کہتا ہوں آپ یہ کیوں کہتے ہیں؟ ہمارے حلقے میں معاویہ اعظم نہیں ہے، پاکستان رائے حق پارٹی کا اشرف میمن ہو، سید سکندر شاہ ہو، قدرت اللہ راجپوت ہو، حکیم محمد ابراہیم قاسمی ہو، ہمارا بھائی احسان اللہ ہو، یا ہمارے پاکستان کے طول و عرض میں شیخ محمد اقبال ہو، اطہر ابان ہو، رانا ذوالفقار ہو، سلمان ضیاء ہو، یہ جہاں پر بھی ہوں ان کو ووٹ دینا، معاویہ اعظم طارق والے منصوبے لانا ان کا کام ہوگا انشاءاللہ۔ معاویہ اعظم زندہ باد، معاویہ اعظم زندہ باد، معاویہ اعظم زندہ باد، معاویہ اعظم زندہ باد، معاویہ اعظم زندہ باد۔ اور میں دوسرے دوستوں سے بھی کہتا ہوں 5 سال میرے مکمل ہو گئے، اس میں کرونا بھی آیا، اس میں سیاسی لڑائیاں بھی ہوئی، میں نے تو کسی کو نہیں کہا کہ کرونا کی وجہ سے میں خدمت نہیں کر سکا، میں نے تو کسی کو نہیں کہا سیاسی افراتفری کی وجہ سے میں ڈیولپمنٹ نہیں کروا سکا، میں نے تو کوئی بہانہ نہیں لگایا۔ میں تمام سیاستدانوں سے کہتا ہوں اعظم طارق کے بیٹے کی طرح 5 سال مکمل کر کے یوں کھلی کچہری لگا کر دکھاؤ، لگا کر دکھاؤ کھلی کچہری۔ یہ کھلی کچہری تب لگتی ہے جب دامن صاف ہوتا ہے، یہ کھلی کچہری تب لگتی ہے جب کردار میں میرے رب کی رحمتیں شامل ہوتی ہیں، یہ کھلی کچہری تب لگتی ہے جب سچے دل سے مشن ناموس کاس پر اور جنگ کے حقوق پر پہرا دیا ہوتا ہے۔ اور انشاءاللہ
یہ کچہری ایک مرتبہ پھر لگے گی. نوابی اعظم زندہ باد 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 نوابی اعظم زندہ باد. یہ کھلی کچہری ایک مرتبہ پھر لگے گی. بولو لگے گی انشاءاللہ. اور اس دن لگے گی جس دن انتخابی میدان سجے گا. اور انشاءاللہ اس دن یہ سجنے والی کچہری قومی اسمبلی میں علامہ محمد احمد لدھیانوی کو پہنچائے گی انشاءاللہ. یہ کھلی کچہری اس دن غازی اورنگزیب فاروقی کو ایوانوں تک پہنچائے گی انشاءاللہ. یہ کھلی کچہری علماء کرام کو ایوانوں تک پہنچائیں گے انشاءاللہ. ہم خدمت بھی کرتے رہیں گے, اپنے نظریات کا پھلیرا لے کر آگے بھی بڑھتے رہیں گے. یہاں پہ ایک دوست کہہ رہا تھا آپ قید و بند کی صحبتوں میں تھے, میں اتنا تبصرہ کرنا چاہتا ہوں, او سیاد تو جاندہ نہیں اسی لوگاں کیڑے قبیلے آندے. او سیاد تو جاندہ نہیں اسی لوگاں کیڑے قبیلے آندے. او ایسی لوہے دے سنگل تروڑ دیتے کی وخانہ پنجرے تیلے آندے.